बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरी, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगी। नदीम अफजल चंद साहब, जिनका मौजूदा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट का कंटेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ट्वीट के अंदर मेंशन किया खुर्रम दस्तगीर खान साहब को और अताउल्लाह तारड़ साहब को कि अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता तो मैं पार्टी की ताकत या मौजूदा पुलिस की फ़ोर्स को मियाँ तारिक और लाला असदुल्ला साबिक MNAs जो हैं उनके खिलाफ कभी यूँ इस्तेमाल ना करता। मतलब मैं अपने अपोनेंट्स के खिलाफ कभी ताकत इस्तेमाल ना करता। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस किस्म की टूट फूट जारी है, उसमें एक मेन कैरेक्टर लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब पुलिस फोर्स का इस्तेमाल है PDM इत्तेहाद की जानिब से, ये अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इतनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। एक तो ये थी। उसके बाद एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी सरगोदा से, एक साबिका MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो इलेक्शन होने थे 14 मई को, उनमें टिकट होल्डर थे फैसल फारूक चीमा साहब। उनकी एक वीडियो, इस तरह की वीडियोस बहुत सारी आती रहती हैं। आज वो फैसल फारूक चीमा साहब के बाद हमारे दोस्त हैं अंसर मजीद न्याजी साहब, उनकी भी आ गई कि जिन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। इधर के फैसल फारूक साहब वाली वीडियो देखिए और फिर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इस वीडियो का। मेरा नाम फैसल फारूक चीमा है। मैं हल्का PP 78 सरगोदा से PTI का टिकट होल्डर हूँ। मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ और मैं उन वाक़यात को की मद्देनज़र मैं PTI से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करता हूँ। आइंदा का जो भी लाएमल होगा वो अपने साथियों से, दोस्तों से मशवरे के बाद तय करूँगा। ये एक वीडियो है फैसल फारूक साहब की। इस तरह की बहुत सारी वीडियो होते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स या साबिका MPs MNAs उनकी सामने आ चुकी हैं, पार्टी से ताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। फैसल फारूक साहब वाली स्टोरी की कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं। इनके भाई को गिरफ्तार किया गया, इनके घर के ऊपर रेड किया गया, सरगोदा वाला घर में डिफरेंट रेड किया गया, यहाँ पर अलग से रेड किया गया लाहौर वाले घर में, और तोड़ फोड़ हर घर में की गई। इनके दामाद को गिरफ्तार किया गया, इनकी बेटी के घर में तोड़ फोड़ की गई, और उसके बाद जो इनके भाई जिनको गिरफ्तार किया गया था वो हार्ट पेशेंट हैं। उसके बाद कोई भी जी शऊर या कोई भी इंसान जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, हर बंदा प्यार करता है, लेकिन कोई भी बंदा जो चाहेगा कि उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना किया जाए, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेगा। और फैसल फारूक साहब ने भी कुछ इसी किस्म का स्टेप लिया है। कुछ अजला पंजाब के हमने आज, हमारी टीम ने, महम ने और राज ने कोशिश की कि कुछ अजला को कंपाइल करें कि कितने कितने वहाँ पर सीटें, सूबाई सीटें, और कितने कितने लोग तहरीक इंसाफ के छोड़ गए हैं और कितने लोग अभी भी टिकट होल्डर हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। लाहौर से आगाज़ करते हैं नाजरीन। लाहौर की 30 सूबाई सीटें हैं और उसमें से 2 टिकट अभी तक वापस हुए हैं। एक इबाद फारूक हैं और दूसरा हाफिज़ मनसब अवान है। 28 उम्मीदवार आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा जैसी, जिनकी उम्र 75 साल के करीब है, मियाँ महमूदुर रशीद साहब है, बुजुर्ग हैं, ATC में मुकदमे भुगत रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। 2 के इबाद फारूक से ATC में मेरी बात हुई जब, तो मुझे इबाद ने कहा था, वो वीडियो ऑनर भी हुई थी, मुझे इबाद ने कहा था जी कि वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। वो नहीं खड़े हुए खड़े हैं, वो अलग कहानी है। आगे चलें तो कसूर की जी 9 सीटें हैं सूबाई। उनमें से हाशिम डोगर साहब और आसिफ नकई साहब। हाशिम डोगर साहब साबिका सूबाई वजीर, जिन्होंने एक डेमोक्रेट्स ग्रुप भी बनाया था और वो ग्रुप बाद में तहलील हो गया, क्योंकि हाशिम डोगर साहब के अपने जो लोग थे वही राइट लेफ्ट जाना स्टार्ट हो गए। मामून तारड़ साहब थे और काफ़ी लोग इनके साथ, और मुराद रास इनके साथ थे, लेकिन वो लोग खुद ही राइट लेफ्ट होना स्टार्ट हो गए। और 7 उम्मीदवार टिकट होल्डर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। जब हम आपसे मुखातिब हैं तब तक वो खड़े हुए हैं, आगे जाके क्या होता है उसकी कहानी मुझे नहीं पता। हाफिजाबाद की जो टोटल 3 सूबाई सीटें हैं, उनमें साबिका MP थे मामून जाफर तारड़ साहब, उनको टिकट नहीं दिया गया था इस दफ़ा तहरीक इंसाफ का। उनकी जगह पर असदुल्ला अराई साहब को टिकट दिया गया था तहरीक इंसाफ का। और अब मामून जाफर तारड़ साहब जो हैं वो IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। एहसन भट्टी साहब थे साबिका MP तहरीक इंसाफ के, उनकी जगह पर ऑन भट्टी साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। आगे चलिए तो सिकंदर नवाज भट्टी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं उधर से हाफिजाबाद से, वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। और मामून जाफर तारड़ साहब की जगह पर टिकट मिला था असदुल्ला अराई साहब को। असदुल्ला अराई साहब को थोड़ा सा मैं तारुफ आपको नाज़रीन थोड़ा डिटेल में करवा दूं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर हैं उनमें से एक कॉरपोरेशन इनकी भी है, इनकी फैमिली की, हसन कॉरपोरेशन। जब से ये रेड और पकड़ धकड़ पुलिस की जानिब से स्टार्ट हुआ है, असदुल्ला अराई साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जेल काट कर आए, जेल काटने के बाद आए तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद इतना बड़ा अरबों रुपए का बिजनेस जो है, इनके यूनिट्स जो है, मिलने जो है, वो बंद पड़ी हैं और पुलिस की जानिब से अभी भी रेड जारी हैं। लेकिन ये 3 के 3 लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हाफिजाबाद से, वो अभी तक अपनी जमात तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। उससे आगे आइए तो मंडी बहाउद्दीन है जी, यहाँ पर 4 सूबाई सीटें, MPs की 4 सीटें,
یہاں پر ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ زیادہ تر اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا تھا گلریز اقبال چاند صاحب والی سیٹ کے اوپر. وہاں پر قمر خان صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور گلریز صاحب سابقہ ایم پی ہیں تحریک انصاف کے, اور ان کو ٹکٹ غالباً, یا میری انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ یہ ندیم افضل چاند صاحب کے بھائی ہیں. ان کے والد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑیں, لیکن گلریز صاحب اڑے رہے ایٹ دیٹ ٹائم. اور قمر خان صاحب جن کو ٹکٹ گلریز صاحب کا چھین کر دیا گیا تھا, قمر چائے والے بڑے مشہور ہیں قمر خان صاحب نے پارٹی سے راہیں جدا کر لی تھی. بہرحال آگے چلیے تو سرگودا کی ٹوٹل جی 10 صوبائی سیٹیں ہیں. ان میں سے سابقہ صوبائی وزیر لالا انصر مجید نیائی صاحب, فیصل فاروق چیمہ صاحب, منیب سلطان صاحب, یہ 3 لوگ اپنی راہیں پاکستان تحریک انصاف سے جدا کر چکے ہیں. 7 لوگ آج بھی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں 7 لوگ آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جھنگ میں جی ٹوٹل 7 صوبائی سیٹیں ہیں. اس میں پی پی 1 to 4 جو ہے وہ پینڈنگ تھی. یہاں سے اس حلقے سے سابقہ ایم پی اے تھے رائے تیمور بھٹی صاحب, سابقہ وزیر بھی رہ چکے ہیں کھیل کے اور امور نوجوانوں کے, اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا. اور گاڑی گروپ تھا ان کے مد مقابل, ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا. یہ حلقہ تحریک انصاف کی جانب سے پینڈنگ چھوڑ دیا گیا تھا یا انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا تھا کہ جو جیتے وہ بعد میں دیکھ لیں گے. یہاں پر شیخ یعقوب صاحب جھنگ سے یہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں, اور رائے تیمور صاحب جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا یہ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں, خیر بات کہہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. باقی ٹکٹس جو ہیں زیادہ وہ صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب ان کے گروپ کے پاس ہیں, اور صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب کا پورا گروپ ابھی تک کے لیے, جب میں آپ سے مخاطب ہوں, ابھی تک کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آگے چلیے تو آگے ناظرین اکاڑا آ جاتا ہے. اکاڑا کی 8 سیٹیں ہیں, اور اس اکاڑا کو لے کر میں تھوڑا زیادہ ٹچی یا سینسٹیو بھی ہوں کہ یہاں کے ضلعی صدر تھے طارق ارشاد صاحب, ٹکٹ ہولڈر بھی تھے, چھوڑ گئے پاکستان تحریک انصاف. ان کا بیٹا ہے عبد الرحمان, لندن پڑھتا ہے. یہ فوٹو آپ اسکرین پہ نظر آ رہی ہو کہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا. عبد الرحمان لندن پڑھتے ہیں. میری کچھ ملاقاتیں ہیں ان سے. تھورو جنٹلمین کہ جو ایک بچہ جس میں برائٹ آپ کو نظر آتا ہے نا, جس کا فیوچر کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ زندگی میں کچھ کرے گا. عبد الرحمان میں مجھے وہ کرنٹ نظر آتا تھا, اور عبد الرحمان ابھی بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے. دو کہ ان کے والد چھوڑ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف, پریس کانفرنس کر چکے ہیں, خیر بات کہہ چکے ہیں, لیکن عبد الرحمان کا سال الگ سے ضائع ہوا, اور عبد الرحمان ابھی بھی پولیس کی کسٹڈی میں. اے ٹی سی میں جب کوریج کے لیے جاتا رہا تو اے ٹی سی میں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر میری ایک ملاقات ہوئی عبد الرحمان صاحب سے. آگے چلیے تو یہاں پر میر عبدالستار بھی ہیں جو اکاڑا میں بڑے ایک مشہور و معروف فگر ہے. میر عبدالستار بھی ابھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیوان اخلاق صاحب چھوڑ کر ابھی تک چلے گئے ہیں, اور طارق ارشاد صاحب, یہ 2 لوگ جو ہیں چھوڑ کر چلے گئے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں. آگے آئیے تو یہ فیصل آباد ہے. 21 سیٹیں ہیں, اور 21 سیٹوں میں ابھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں فیصل آباد کے. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا عمل فیصل آباد سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. علی افضل سائی صاحب کو پتہ ہے پہلے بھی گرفتار کیا گیا, سابقہ صوبائی وزیر کو, پھر ان کو رہا کر دیا گیا, اور پھر ایک آدھ دن پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد سے, جس کے اوپر اسلام آباد پولیس فوٹیج آ گئی گرفتار کرتے ہوئے. لیکن اسلام آباد پولیس پھر بھی ڈینائی کرتی رہی کہ ہم نے تو گرفتار ہی نہیں کیا. اپنے یونیفارم میں اسلام آباد پولیس کے لوگوں نے گرفتار کیا, اسی گاڑی میں لے کر گئے. لیکن آگے اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان ڈیز ٹو کم فیصل آباد میں ٹوٹ پھوٹ سٹارٹ ہونے والی ہے. ملتان کی جو ٹوٹل 13 صوبائی سیٹیں ہیں, اکرم کانو صاحب, حاجی جاوید انصاری صاحب, سلیم لبار صاحب, عامر, اور یہ تو لوگ چھوڑ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک. اور باقی 10 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. عامر ڈوگر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے جیلیں کاٹ رہے ہیں, ان اینڈ آؤٹ کا سلسلہ جاری ہے. ایک مقدمے سے نکلتے ہیں اگلے میں پھنسا دیا جاتا ہے, بٹ سٹل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آگے آئیے تو گجرانوالہ ہے. ٹوٹل 14 سیٹیں ہیں. 2 لوگ ابھی تک تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں, رضوان اسلم بٹ صاحب, خالد لون صاحب. باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کب چھوڑتے ہیں باقی یا نہیں چھوڑتے, اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس چھوٹے سے ایک گراف کا یا چھوٹے سے انالیسس کا پرپس یہ تھا کہ ہم کچھ کوشش کر سکیں. ہاں, لاہور کی ایک سیٹ میں بھول گیا بیچ میں, ڈاکٹر مراد راز صاحب سابقہ وزیر, ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا, اور حیدر مجید صاحب کو ان کی جگہ ایک نوجوان وکیل ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا. تو دیٹ واز ون آف دا ریزن کہ ڈاکٹر مراد راز صاحب بھی تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے تھے. بہرحال اس ٹاپک کے اوپر جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس الگ سے ہیں, صوبائی سیٹیں الگ سے ہیں, پھر باقی پروونسز ہیں. ان ڈیز ٹو کم میں کوشش کروں گا کہ میں ان ڈیز ٹو کم مزید ان کے اوپر کام کروں اور آپ لوگوں تک مزید انفارمیشن پہنچاؤں. لیکن ابھی تک جو ہم نے سٹیٹس اکٹھے کیے ہیں جن سیٹوں پہ 8-10 اضلاع کے اوپر جن پہ آج ہم نے کام کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ 20% لوگ بھی نہیں ہیں جو ٹکٹ ہولڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کے, جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تحریک انصاف کو. باقی 80% لوگ تو آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ٹوٹ پھوٹ کا عمل ابھی جاری ہے, ابھی پولیس کی کارروائی جاری ہے, گرفتاریاں جاری ہیں, گھروں پہ ریڈ جاری ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں گئے نہیں, ابھی کتنے مہینوں ہو گئے, وہ گھروں سے باہر رہ رہے ہیں, کوئی دوست کے پاس رہ رہا ہے, کوئی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے. بہرحال دیٹ از ہاؤ تھنگس آر, اور اسی طرح کب تک چلتی ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں. لیکن ہم نے چھوٹا سا ایک انالیسس تھا, چھوٹا سا ایک گراف ٹائپ بنانا چاہا
کہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں. اینی ویز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں عبداللہ ملک صاحب اینالسٹ ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, مجھے جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں. اور بریک چھوٹا سا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بیفور کہ ہم پراپر اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں, مجھے یاد آ گیا کہ آج تو کراچی کا بڑا مشہور و معروف الیکشن ہوا ہے اور وہاں پر مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا گیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو ریممبر واٹ ہیپن ان دا پاسٹ. یہاں پر صادق سنجرانی صاحب جب چیئرمین سینٹ بنے تو تب کلیئر تھی, ووٹ تو پورے نہیں تھے اتنے, لیکن ووٹ پورے ہو گئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. چودھری سرور صاحب پنجاب سے سینیٹر بنے تھے, تب بھی ووٹ پورے نہیں تھے. تب تو جو لوگ بڑی تعریفیں کرتے رہے کہ جی ویکھو جی کمال ہو گیا, لوگوں نے ادھر چھڑ کے ادھر ووٹ پاتے ہیں. اسی طرح پھر اگر یہ غلط نہیں تھا تو پھر جو آج کراچی میں ہوا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے, اور اگر یہ دونوں دفعہ غلط ہوا تو آج کراچی کے اندر بھی جو ہوا وہ غلط ہوا. اپیرنٹلی سب کو نظر آ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کی اور پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی تھی, پیپلز پارٹی مائنورٹی میں تھی, اور میجورٹی کو مائنورٹی میں بدلا گیا ہے. اور یہ جمہوریت کا چہرہ جس طرح مسخ کیا جا رہا ہے, ان ڈیز ٹو کم, ان ایئرز ٹو کم, ان جنریشنز ٹو کم, جب یہ چہرہ دکھایا جائے گا تو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا. عبداللہ ملک صاحب کراچی سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. آج کیوں ہے ہوتے مائنورٹی ووٹ کم تھے پیپلز پارٹی کے, میئر مرتضیٰ حافظ بن گئے. دیکھیے اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے کہ ایک ایسی جماعت سے جس کا ایک بڑا ٹریک گراؤنڈ ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے, جمہوریت کی بات کرتی ہے, اور ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو 88 میں آئی تھی تو ان کو کہا گیا تھا انجینئر الیکشن, انہوں نے تو کہا انجینئر الیکشن کیا ہوتے ہیں. تو آج میرا خیال ہے کہ پتہ چل گیا کہ انجینئر الیکشن کیا ہوتے ہیں, کس طرح اکثریت کو اقلیت میں اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے یہ ایک تاریخ ترین دن تھا, اور میرا بڑے عرصے بعد اپنا جو کراچی میں ایک ایسی جماعت کی ڈومینیشن آئی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ اب تھوڑا سا سکون آئے گا, امن آئے گا, اور وہ جو پرانا ایک کرائیٹیریا تھا وہ اور حافظ نعیم صاحب اچھے انسان تھے, انہوں نے بڑی محنت کی, بڑی خدمت ہے وہاں پہ کراچی کے لیے بڑا کام کیا. نعمت اللہ صاحب کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کراچی میں بیسٹ چوائس تھی, اور لگ رہا تھا کہ کراچی کے حالات بہتر ہوں گے, کولیکٹیو وزڈم آئے گا, پیپل پارٹی ایک اچھا مظاہرہ کرے گی. اور لیکن مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ ان کے پاس تھی, مرکز میں بھی وہ کولیشن میں ہے پیپلز پارٹی والے, اور اگر حافظ صاحب وہاں پر میئر کراچی بن بھی جاتے تو ان کو فنڈز لینے میں پرابلمس تو آنے تھے نا ان کو. نہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن اگر حافظ صاحب میئر بن جاتے تو ان کے لیے جمہوریت کے لیے بڑا اچھا ہوتا کہ دیکھیں اگر پیپل پارٹی کراچی میں بیسڈ نہیں ہے لیکن ایک اور پارٹی آ گئی ہے تو مل جل کر ایک اچھا کوارڈینیشن بنایا جا سکتا ہے کراچی کے ویلفیئر کے لیے. دیکھیں اس شو کی پریپریشن میں ایک دوست مجھے نیچے سینیریو دے رہے تھے, وہ کہتے ہیں یار ذرا امیجن کرو کتنا اچھا سینیریو ہوتا کہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر ہوتا اور ڈپٹی میئر لے جاتی جماعت اسلامی, کیونکہ جن کے ساتھ کولیشن کیے جماعت اسلامی نے میئر کراچی کے لیے, ابھی کچھ مہینے پہلے تک کے پی میں یہ اپوزیشن میں تھے ان کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ. تو جماعت اسلامی بھی تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک بات باقی جو ہے نا وہ غلط ہوئی, وہ یہ کہ حافظ نعیم صاحب شروع سے نا تھوڑا سا اگریسو رہے ہیں. اگر وہ ڈائلاگ کی بات کرتے تو شاید پیپل پارٹی کوشچن دیتی ہے, اور اب میں نے شروع میں خود یہ دیکھا تھا کہ پیپل پارٹی انکلائن تھی کہ ہم مل کر حکومت بنا لیتے ہیں. اسٹارٹ میں سگنل بھی دیے تھے کہ مل کے حکومت بناتے ہیں. اس سے یہ فائدہ تھا کہ جو آپ جس طرح آپ کہتے ہیں جس قسم کراچی کے حالات ہیں, ایک پارٹی کراچی کو نہیں چلا سکتی, کیونکہ ایم کیو ایم کا بھی اپنے ایک ووٹ بینک ہے, جو گو کے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. انہیں 85 میں جس طرح پاکستان پیپل پارٹی خمیازہ بھگتنا پڑا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا, اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے کہ بائیکاٹ کے بعد میئر کراچی بن گیا نا. جو بھی تھا, جو جس طرح بنا وہ غلط صحیح. ویسے میں پہلا ایکسپیریمنٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر جماعت اور پیپل پارٹی اکٹھے چلتے, اور جو صوبے کے ساتھ ساتھ جو کراچی چونکہ بذات خود ایک صوبہ ہے اس کے حالات بہتر کرتے ہیں, لوگوں کو آسانیاں پیدا کرتے, ایک اچھی کوارڈینیشن. ملک صاحب جس طرح آج ہم یہ سارے بیٹھ کے کنڈیم کر رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب مائنورٹی سے میجورٹی میں بدلا گیا ہے, مینڈیٹ کو وہاں پہ لوگوں کے یہ غلط ہے, اسی طرح وہ بھی تو غلط تھا نا. چودھری سرور صاحب جس طرح سینیٹر بنے تھے اس طرح صادق سنجرانی صاحب والا بھی تو غلط تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, جتنے بھی اس قسم کے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں, سارے کے سارے غلط ہیں. خیر ماضی میں ہوئے ہیں یا حال میں ہوئے ہیں یا فیوچر میں ہوں گے, فیوچر میں بھی ہوں گے, ان کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے, اور ہم نے دیکھا ہے باقی نہیں نکلتے. لیکن ایک ٹرمینالوجی پچھلے ایک دہائی سے یا اس سے تھوڑا زیادہ 15 سالوں سے چلی ہے, وہ یہ الیکٹیبلز. دیکھیے الیکٹیبل کا جو ایکسپیرینس ہے, ایکسپیریمنٹ ہے, وہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا. مجھے آج کل جو سب سے اچھی بات اپیل کر رہی ہے
ایک تو مفتاح کی کر رہی ہے اور ایک خقان عباسی صاحب کی. ہاں. دیکھیں نا وہ وزادار آدمی ہیں اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں, اپنی ہی پارٹی سے دشمنی مول لے کے کھڑے ہوئے وہ تو الگ بات ہے, لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے یہ نہ کہیں کون کیا کر رہا ہے, یہ کہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی اس بات پہ وزن دیں, کیونکہ جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں واقعی پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ثاقب بھائی, وہ ایک اکٹھے بیٹھنے والے ایک پولیٹیکل پارٹی صاحب نہیں کر سکتی, کبھی بھی نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. اور جب ہم ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, ابھی جو جنگی قیدی ہم نے بنائے ہیں, اب ان کو ٹرک بھر کے جب ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں, اسی پہ آ رہا تھا میں واپس, لیکن وہ چلے کراچی والی آ گئی تھی کیونکہ آپ بھی میرے ساتھ. جی قمر خان صاحب, جن کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا شو کی اوپننگ میں, منڈی بہاؤالدین سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے. قمر خان صاحب کا تھوڑا سا مزید تعارف میں آپ کو کروا دوں کہ قمر خان صاحب نے بلدیات میں 4 سیٹوں پہ غالباً بلدیاتی الیکشن میں 4 چیئرمین یونین کاؤنسل انڈیپینڈنٹ یہ لوگ جیتے تھے. یہ سارے بھائی کھڑے ہوئے تھے اور قمر خان صاحب کے سارے بھائی وہاں پہ جیتے تھے. خان صاحب السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک؟ جی جی الحمدللہ خیریت ہے. خان صاحب ایڈا رولا پہ آ رہا تہاڈا منڈی بہاؤالدین, گلریز صاحب دا ٹکٹ کھو کے تانوں دتا, آخری تسی بھی پارٹی چھڈ گئے, کی بنیاں؟ جی پارٹی تو گلریز صاحب کو جو ٹکٹ جو ہمیں دیا گیا وہ تو عمران خان صاحب نے ہمیں بلا کے ٹکٹ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تو عمران خان صاحب کی مہربانی, شکریہ جو انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا ہے. تو باقی پارٹی تو اس لیے چھوڑی ہے کہ جیسا کہ ہم تو جو سیاست کرتے ہیں ظاہری بات ہے عوام کے لیے خدمت کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ادھر جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, جو ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے, پوری قوم جو ہمارے شہداء کو برمتی کی گئی, تو اس میں یہ جو چیز ہوئی ہے یہ بہت قابل مذمت ہے. بالکل ہے, تو اس سے برداشت تو نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی جو سیاست ہے وہ نہیں, آگے آپ نے سیاست کوئی خیر بات کہہ دی ہے یا تحریک انصاف کو صرف خیر بات کہا ہے؟ جی ہم نے ابھی سیاست کو تو خیر بات نہیں کیا. تو ظاہری بات ہے کہ ابھی تو ہم تحریک انصاف کو ہی چھوڑا ہے. تو پھر استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر رہے ہیں کہ چوری سرور صاحب کے ساتھ کاف لیگ میں جا رہے ہیں؟ جی ابھی تو کوئی ایسی کوئی بات ہے, ابھی تو ظاہری بات ہے الیکشن میں ٹائم ہے. تو دوستوں کی مشاورت سے, اپنے حلقے کے لوگوں سے رابطے میں ہیں, لوگوں سے, ان پارٹیوں سے رابطے میں ہیں آپ؟ جی ابھی تو کوئی رابطہ نہیں ہے اس قسم کا, کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ جو وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. آپ کو اگر پتہ ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ بھی الیکشن میں بڑا ٹائم ہے, اکتوبر والی بات کوئی نہیں ہے, تو ان باقی لوگوں کو نہیں پتا جو بھاگم بھاگ پارٹیاں جوائن کر رہے ہیں؟ جی جس طرح خان صاحب آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ بھی الیکشن دور ہیں, تو ان باقی لوگوں کو نہیں پتا کہ بھی الیکشن دور ہیں, جو روز پارٹیاں ادھر ادھر جمپ ماری جا رہے ہیں؟ نہیں ابھی تو پتا نہیں ہے کہ الیکشن کب ہیں. تو ظاہری بات ہے الیکشن تو ہونے ہی ہے. تو ابھی تو ہم عوام کی خدمت یا عوام میں جا رہے ہیں. تو جب یہ انشاءاللہ وقت آئے گا الیکشن میں, تو پھر ہم اپنے حلقے کے عوام سے لوگوں کو سے مشاورت کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ. آپ کی بھی فیکٹری یا گھر پہ بھی پولیس کی جانب سے ریڈ کیے جاتے رہے ہیں؟ جی وہ تو ریڈ ہوتے رہے. کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ کی فیملی میں سے, آپ کے بھائی یا کوئی کسی کو گرفتار بھی کیا؟ گرفتاریاں تو ظاہری بات ہے, ہمارے 25-30 لوگ جو ہے ہمارے گرفتار ہوئے تھے. اوکے, تو وہ ابھی رہا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ابھی تک؟ جی ابھی رہا ہو گئے ہیں. چلیں, وہ پریس کانفرنس جو ہوگی تو پھر وہ سارے معاملات ہی ختم ہو گئے پھر. جی معاملات ابھی تو رہا ہو گئے. ظاہری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں تو, اور فیکٹری پہ ریڈ بھی ہوئے ہیں. تو یہ تو کوئی کاروباری بندے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کاروبار کرو گے یا آپ کچہریوں میں جا کر پیشیاں بھگتو گے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں سیاست کرنا. نہیں ظاہری بات ہے, یہ تو پھر زندگی کا ایک ایسا ہے, تو یہ تو پھر ظاہری چلنا ہوتا ہے. چلیں قمر خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو ویری مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. ناظرین, قمر خان صاحب منڈی بہاؤالدین سے. یہ سیٹ بڑی ہائی لائٹڈ سیٹ ہے, اس پہ میں نے کافی سارا کام بھی کیا ہوا ہے کہ گلریز اقبال صاحب کا ٹکٹ واپس لے کر, ان کو خیر اناؤنس ہی نہیں ہوا تھا, لیکن ان کو سزا اس چیز کی دی گئی تھی کہ جناب وہ ندیم افضل چاند صاحب کے بھائی ہیں, تو وہ سزا دی گئی تھی اور قمر خان صاحب کو ٹکٹ ملا تھا اور خان صاحب نے ٹکٹ ٹاٹا کر دیا. عبدالمجید ساجد صاحب ہیں جی, سینئر اینالسٹ ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. عبدالمجید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دعا ہے, آپ سنائیے. میں تو اسٹوڈیو میں آپ کا منتظر تھا, اسی بہانے آپ کی میری ملاقات ہو جانی تھی, کافی دن ہو گئے تھے. میری بڑی خواہش تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. ساجد صاحب نے وی لاگ کر رہے ہوں. ہاں, وہ ملک صاحب کہہ رہے, عبداللہ ملک صاحب کہہ رہے ساجد صاحب وی لاگ کر رہے ہوں گے وہاں پہ. نہیں ساجد صاحب, یہ کب تک دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گا ابھی فردر, یا کچھ تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اب اس ٹوٹ پھوٹ کا تو یہ الیکشن سے پہلے جو ہے نا چیزیں ایک تو روٹین میں ہوتی تھیں. اب ذرا ہم جو دیکھ رہے ہیں, آپ سارے دیکھیں, سارے سمجھتے ہیں چیزوں کو.
ابھی آپ نے جو یہ منڈی بہاؤالدین کے ایک امیدوار سے بات کی ہے جی وہ بات بھی نہیں کر پا رہے بیچارے. اب یہ سیاستدانوں کا جب یہ حال ہو جائے گا اور اس طریقے سے اب وہ دیکھیں آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ جتنی کو ہونی تھی بظاہر تو ہو گئی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, پارٹی رکھنی ہے وہاں بھی لوگوں کو رکھنا ہے اور وہ سیاسی قوت کے طور پہ رہنی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ رہنی تو چاہیے لیکن کیا رکھنا ہے, سوال یہ رہنی تو چاہیے, کیا رہے گی یا رکھنے دی جائے گی؟ جی بالکل رکھی جائے گی, یہ بالکل آپ نوٹ فرما لیں. جی یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پارٹی رہے گی. اوکے, پارٹی کا کوئی آپ کوئی -1 فارمولے کی بات بھی کر سکتے ہیں, پارٹی کا کوئی ہیڈ بھی چینج ہو سکتا ہے, پارٹی ضرور رہنی ہے, اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. کٹ ٹو سائز کرنا تھا وہ کر لیا, جتنا کرنا تھا وہ ہو گیا. اور یہ الیکشن سے پہلے دیکھیں ہمارا المیہ رہا ہے, ہر الیکشن سے پہلے آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے کئی پارٹیاں بنی ہیں اور وہ آج کی قوت بھی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی الیکشن سے پہلے بنی تھی, آپ اگر اس کو تھوڑا تاریخی طور پہ دیکھیں. مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ 93 میں الیکشن سے پہلے ہی بنی تھی. اور الیکشن سے پہلے ایک پارٹی بننے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں, یہ بھی آپ جو ہے نا یقیناً آپ ظاہر آپ کا بھی تجزیہ اپنی جگہ پہ, الیکشن بھی ہو رہے ہیں وہ چاہے 3 مہینے کے وقفے سے 2 مہینے کے وقفے سے ہوں, جس طرح کا فارمولہ چل رہا ہے وہ نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں, اکتوبر میں. بالکل الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور اس کی نشانیاں بھی یہ پوری ہیں الیکشن کی, جو کہ ایک پارٹی کو کارنر بھی کرنا تھا وہ بھی ہو گئی ہے. لیٹس کیپ اٹ آن دا لائٹر نوٹ. آئی پی پی ایک نئی جماعت بنی, استحکام پاکستان پارٹی ایک نئی جماعت بنی. جو لوگ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئے, میں تو اس دن خیر وہاں پہ پی سی میں بھی تھا جس دن یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, مجھے بتا وہاں پہ مجھے کوئی ایک بندہ آپ کا نظر آیا ہے آپ کو جو اپنے حلقے سے سیٹ نکال سکتا تھا؟ دیکھیں یہ بات درست ہے, وہ کوئی پارٹی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ پارٹی کوئی اس نے آ کے بالکل جس طرح پی ٹی آئی ایک 18 میں اس طریقے سے آئی اور اس نے جو ہے نا وہ واش کر دیا نا, وہ اس نے آ کے حکمرانی بھی کی ہے, وہ ظاہر اکثریت اس نے لی یا دی گئی. اس طرح کی تو وہ پارٹی بنائی نہیں گئی ہے نا, وہ پارٹی ہے اس طرح کی. اور وہ تو امیروں کی ایک پارٹی ہے, وہ بڑے مطلب فنانسر ہیں, ان کا تو آپ نے باڈی لینگویج دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی سیاسی انداز ان میں کہیں نظر آ رہا ہے, ان کے اندر کوئی جوش و خروش آپ کو نظر آ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے بڑا جو ہے نا ان کو دبا کے اور کسی دباؤ کا شکار ہیں اور وہ پارٹی بنا رہے ہیں. مجید بھی میرے ساتھ رہیے گا, ارشاد احمد عارف صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, ارشاد صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکریہ. سر سب سے پہلے تو کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں. آج اقلیت کو وہاں پر اکثریت میں بدلا گیا ہے, سر کیا کہیے گا؟ نہیں, اقلیت کو کیسے, اقلیت میں کیسے, جتنے لوگ وہاں موجود تھے جی سر, ان میں تو اکثریت حاصل کی ہے مرزا وہاب صاحب نے. لیکن سر کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف کے ووٹر جو ان کو انٹر بھی نہیں ہونے دیا گیا, ہم نے دیکھا وہاں پر وہ لڑائی بھی ہوئی, اس کے بعد فوٹیجز بھی آئی, گیٹس بھی بند کیے گئے تھے, لوگ ووٹر کہہ رہے ہیں جی ہمیں اندر ہی نہیں جانے دیا گیا. نہیں تو یہ تو سب سے بہت دن پہلے سے ابھی نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. جب دیکھیں تحریک انصاف کا جو ایک میں سمجھتا ہوں فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب وقت پر فیصلہ کرنا تھا اس وقت کیا نہیں گیا. اور غالباً لگتا یہ ہے کہ علی زیدی صاحب یا عمران اسماعیل صاحب جو لیڈرشپ بعد میں پی ٹی آئی چھوڑ گئی, اس وقت بھی کسی نہ کسی دباؤ کا شکار تھی یا کسی اور گیم پر تھی. ورنہ جماعت اسلامی اور ان لوگوں نے اگر 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے یہ اتحاد کیا ہوتا اور اس اتحاد کے نتیجے میں یہ اکٹھے چل رہے ہوتے تو شاید مشکل ہوتا ہے ان کے ارکان کے لیے. یہ اتحاد تو اس وقت ہوا ہے جب پی ٹی آئی دباؤ میں آ چکی تھی, یہ لیڈرشپ جو تھی یا جیل میں تھی یا اپنا راستہ بدل چکی تھی. اس کے بعد جب لیڈرشپ ہی بھاگ گئی پارٹی سے تو ظاہر بات ہے ان کے کچھ نہ کچھ تو کونسلر بھی ہوں گے اسی نقطۂ نظر کے, اور انہوں نے بھی اپنی وفاداری بدل لی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ خوش فہمی تھی کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ خوش فہمی ان کی غلطی تھی. خوش فہمی پاکستان میں کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم 77 میں نے پہلی دفعہ ووٹ دیا تھا. مجھے تو آج تک ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہوا نظر آیا جس میں دھاندلی نہ ہوئی ہو, دباؤ کے حربے استعمال نہیں ہوں, خرید و فروخت نہ ہوئی ہو. تو جب سیاستدانوں نے, سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا شفاف الیکشن کے لیے, غیر جانبدارانہ الیکشن کے لیے,
غیر متنازع الیکشن کے لیے، تو اس کے نتائج تو یہی ہوں گے جو آج ہمیں نظر آئے ہیں۔ اگلے الیکشن کے ریہرسل ہے، اگلے الیکشن بھی آپ سر تیار میرا یہی سوال تھا اگلا، اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے بھی مینٹلی پریپیئر ہو جائیں، کسی طرح ہونا ہے اگلا الیکشن بھی؟ بالکل ہی ہوں گے۔ دیکھیں جب تک عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے خود کھڑی نہیں ہوتی، اپنے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں حصہ، ووٹ ڈالنے کے لیے آج وہاں پر کراچی میں، جی آج تو سر وہاں پہ لوگوں نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، مارے بھی کھائے ہیں، لوگوں کو زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے بیچارے وہاں پہ۔ نہیں، وہ ووٹ ڈالنے والے تو نہیں تھے، وہ تو ورکر تھے جماعت اسلامی کے، وہ تو ہمیشہ ڈنڈے کھاتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے تو ووٹ پورے تھے۔ مسئلہ یہ تھا جو اس کی اتحادی جماعت تھی وہ چونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور 2 دن سے متضاد اعلانات ہو رہے تھے۔ اسد زمان صاحب جو لیڈر ہیں ان کے ایک دن اعلان کرتے تھے کہ جی ہم ووٹ نہیں دیں گے، دوسرے دن کہتے میں دباؤ میں ہوں، تیسرے دن پھر کہتے تھے کہ ہم نہیں ووٹ دیں گے۔ تو ورکر تو بیچارہ ڈنڈے کھاتا ہے، مسئلہ تو لیڈرشپ کا ہے۔ اچھا سر، سیکنڈلی مجھے یہ پلیز تھوڑا سا وضاحت فرما لیجیے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ یہ جاری رہے گا یا ابھی تھمتا ہوا کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ بات یقینی نہیں ہو جاتی کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف ایک مؤثر پارٹی کے طور پر حصہ لینے کے اہل نہیں رہی۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کا ووٹر تو خیر میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیل ہوگا، لیکن اس کا جو سپورٹر ہے، جو ورکر ہے، وہ بے یقینی کا یا مایوسی کا شکار ہے، اس وقت تک تو الیکشن نہیں ہو سکتے اس ملک میں، اس لیے یہ عمل تو چلتا رہے گا۔ لیکن سر کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکتوبر نومبر میں الیکشن آ رہا ہے تبھی نئی سیاسی جماعتیں بنائی جا رہی ہیں، تبھی نئے لوگ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اکتوبر میں الیکشن، دیکھیں اگر خدا نہ خاصا الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی سیاسی اخلاقیات نہیں ہے، اور ہم نے خیر بات کہہ دیا سب کچھ۔ تو اللہ کرے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن، شفاف الیکشن، جو آئین کا تقاضا ہے، جو عوام کی خواہش ہے، عوام کی امنگ کے ہیں، وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سر ابھی تک جو بھی سارے معاملات ہوئے، گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ لوگوں کی، کیا تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم کرنے میں پی ڈی ایم کسی بھی حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے ووٹر جو ہے وہ اتنی جلدی وفاداری نہ تو اپنی رائے بدلتا ہے، اور جو ووٹر کا ایک رومانس ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا۔ ہم عرصہ دراز سے یہ توڑ پھوڑ کا عمل دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا ووٹر پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ 11 سال ضیاء الحق نے حکومت کی، اور موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت سے بہرحال وہ پرفارمنس کے لحاظ سے، ڈیلیوری کے لحاظ سے بہتر حکومت تھی، لیکن 11 سال کے بعد بھی اقتدار پیپلز پارٹی کو منتقل ہوا، پیپلز پارٹی ہی جیتی، حالانکہ آئی جے آئی بنائی گئی تھی، توڑ پھوڑ کی گئی تھی باقی جماعتوں کی، سب کچھ ہوا، اس کے باوجود ووٹر نہیں تبدیل ہوتا ہے۔ ووٹر اتنی جلدی اگر تبدیل ہو جائے تو پھر وہ ووٹر ہی نہیں ہے۔ ارشاد صاحب تھینک یو سو ویری مچ۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، باقی مہمان میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک صاحب یہی سوال میں نے عبدالمجید ساجد صاحب سے بھی پوچھا تھا۔ آئی پی پی کی ایک فوٹو آئی جو استحکام پاکستان پارٹی جس دن بنی ہے، وہ بڑی سی فوٹو ہے، پہلے بتائیے کون سی پارٹی؟ استحکام پاکستان۔ نہیں، استحکام پارٹی اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے ادب استحکام پاکستان پارٹی۔ نہیں سب سن تو لیں، یہ وہ پارٹی ہے جو ملک میں بھی ادب استحکام پیدا کرے گی، کچھ لوگ جیت بھی گئے تو یہ پھر ایک منڈی لگ جائے گی، پھر یہ اپنے آپ میں ٹوٹ کر پھوٹ کا شکار ہوگی۔ دیکھیں جیسے بیچارے جنگی قیدی ہیں جن کو کسی کو کسی ٹیون کر کے لایا گیا، کسی کے بچہ اٹھا کے، کسی کی بیٹی اٹھا کے، کسی کا دماد اٹھا کے، دیکھیں ایسی پولیٹیکل پارٹی دی۔ مجھے یہ بتا دیں، اب مہینہ ہو گیا، اس پولیٹیکل پارٹی کا کوئی منشور ہے؟ اس منشور کو تو لوگ ووٹ دینے والے نہیں ہیں۔ ایک ہی استحکام سر، ایک ہی ہے، پہلا تو منشور ہے ادب استحکام، کہ دوسری پارٹیوں کے لیے ادب استحکام پیدا کرنا، مثلا نون لیگ کے لیے تھریٹ ہے، ادب استحکام پیدا کرے گی، یہ پی ڈی ایم کے لیے ادب استحکام پیدا کرے گی۔ نہیں، نون لیگ والے اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ان کو اپنے تارڑ صاحب نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے تارڑ صاحب کوئی امید نہیں سر۔ خواجہ آصف صاحب کو سنو، انہوں نے کہا ان کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے، باقی خواجہ تارڑ صاحب کے پاس تو کوئی ڈومین نہیں نا، وہ تو ایک اسپوکس پرسن ہے، میڈیا پہ جو مرضی آ کے کہتے، یہ تو کام تو کرنا مریم صاحبہ نے۔ دیکھیے نا، یہ پیپل پارٹی کے لیے بھی ادب استحکام پیدا کریں گے۔ آپ چاہیں گے کہ ان میں سے کچھ لوگ نون لیگ کی طرف چلے جائیں گے؟ نون لیگ چاہے گی کہ فلور کراسنگ تو کر ہی نہیں سکتے، جس کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوں گے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب یہ کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ سادے کر جی اینجلو سٹیج تسی ویندے ہو نا،
ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਪਤੀ, ਨਾਲ ਇੰਜ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਪਤੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਪਤੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ आंदे ना करने की कोशिश। सर ये जो सोशल मीडिया है ना, सर इसने बड़ा एजुकेट लोगों को कर दिया है। ये जो आप रोजाना प्रोग्राम करते हैं ना, बड़ा एजुकेट कर दिया है। अब लोग सर समझदार हो गए हैं। अब देखिए, आप अगर कोई कासिम खंबा को आप जेल में भेज देना तो बिलीव करें आप उसको खंबा भी जीतेगा। अब लोगों को ताकत के जोर पर सर नहीं कर सकते। देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हमें इससे बड़ा प्यार है सर। हम ये चाहते हैं कि ये किसी के साथ अटैच ना हो। ये लाइबिलिटी है सर, पीडीएम इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइबिलिटी है। बाकी इसको उतार फेंकना चाहिए, यकीन जानिए। ये मुल्क के लिए लाइबिलिटी है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइबिलिटी है, हमारी रिप्यूट के लिए एस्टेब्लिशमेंट है, आने वाले हालात के लिए ये लाइबिलिटी है सर। अब देखिए मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है, मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ खड़ी है। कब तक लोगों को आप झूठ दिखावा करते रहे, कब तक लोग लॉलीपॉप देते रहेंगे, कब तक लोग झूठे ख्वाब दिखाते रहेंगे सर, कब तक आप कहते हैं आने वाला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ना, जो लोग 75 सालों से मुल्क की तकदीर नहीं संवार सके, जो लोग 75 सालों से यूथ के लिए कोई प्रोग्राम नहीं दे सके, जो लोग 75 सालों के लिए तालीम के लिए एक रोल मॉडल नहीं बना सके, जो लोग 75 सालों में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जिसमें खुद जाके आंख का ऑपरेशन करा रहा हो तो हम दुबई चले जाते हैं। मौसम अच्छा होता है, तो सर मौसम जरूर अच्छा होता है, लेकिन मेरा और आपका मौसम कब बदलेगा? ये जो लोग, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, आपके प्रोग्राम की वजह से बड़ी खरी बात बताऊँ, ये जो लोग एक मखसूस पार्टी के साथ थे ना, जो पीटीआई के साथ थे सर, ये लोगों के ख्वाब थे, ड्रीम थे। उन ड्रीम का असूल गलत जरूर हो सकता है, लेकिन मंजिल गलत जरूर हो सकती है, लेकिन उनके सर ख्वाब झूठे नहीं थे। ख्वाब आज भी सच्चे हैं। देखना, इसमें खुशहाल तबके की खवातीन काहे के लिए आई थी यार? पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो, पाकिस्तान के नेशन का मुस्तकबिल अच्छा हो, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान के आइन में। सर ये ख्वाब देखना कोई बुरी बात है? मैं अक्सर कोट करता हूँ, मैं दोबारा से कोट कर देता हूँ फवाद हसन फवाद साहब। उन्होंने अगले दिन कहीं बैठे किसी सेमिनार में गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने उनका एक जुमला सुना डिजिटल मीडिया पे कहीं, क्या खूबसूरत जुमला था। उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर दें, आप इसको नुक्कड़ में लगा दें, ऑल दैट। जो लाखों करोड़ों नौजवान नए पाकिस्तान का ख्वाब लेके इमरान खान के साथ चले थे, उनका क्या करोगे भाई? उनका ख्वाब सर नहीं टूटेगा। उनका नहीं टूटेगा तो किरची आंख में लगेगी, मजीद खतरनाक हो जाएगा। अच्छा, मैं तो बिल्कुल साकिब भाई, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मुझे बड़ी खुशी है मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। यकीन जानिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये होप है। यूथ की होप नहीं टूटनी चाहिए। यूथ की होप टूटी, यूथ के ख्वाब टूटे, ये किरची हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, जब किरची हो जाएंगे, जो भी इस पे पाँव रखेगा जख्मी होगा। हमें अपने बच्चों के ख्वाबों को जख्मी नहीं करना। मैं आज भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला को सबसे पहले सिला रहमी पसंद है। अगर किसी की मंजिल गलत हुई, किसी ने गलत किया तो उनको सर देखो गलत हुई, मान लिया, लेकिन सर मेरा आज भी कंसेप्ट है कि अपनी नौजवान नस्ल को, बच्चा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं सर, डॉक्टर इंजीनियर दहशतगर्द नहीं हो सकता। ठीक है ना, माफी दी जाए, बाकी माफ किया जाए। सर नेल्सन मंडेला का करैक्टर अगर आप कौम को देंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है ना, 24 साल तक वो बंदा जेलों में रहा, ठोकरे कहीं, गोरों के हाथ जलील ख्वार हुआ, ह्यूमिलिएट, सबसे बड़ी ह्यूमिलिएट। लेकिन उसने कहा अगर साउथ अफ्रीका को तरक्की करानी है तो हमें मिलजुल के चलना है। तो सर हमें मिलजुल के, इस यूथ को साथ लेके चलना है। ये यूथ न तो इस्टेब्लिशमेंट की दुश्मन है, न पाकिस्तान की दुश्मन है। ये दुश्मन है तो उस ऐसे निज़ाम की जो फरसूदा है, जो जहालत पे मबनी है, जो करप्ट है, जिसमें इंसाफ नहीं है। सर आज इंसाफ का तराजू झोल क्यों रहा है? इसलिए कि मैं तो कहता हूं कि पहले वो लिखा करता जो कमज़ोर हजरात ये फिल्म ना देखे, मैं तो कहता हूँ कमज़ोर हजरात ना जुडिशरी में जाएं, न कमज़ोर सियासत में जाएं। सियासत सर रवादारी का नाम है। सियासत इम्तिहान, सर मुसीबतें झेलनी चाहिए। लोगों ने बड़ी बड़ी जेलें काटी। हम ये भी सर कहते हैं। अब्दुल मजीद साजिद साहब, जी हेलो। जी अब्दुल मजीद साजिद साहब, ये बड़ा एक खूबसूरत सा जुमला था जो मैंने कोट किया फवाद हसन फवाद साहब का, कि जनाब ये जो किरचियां हैं ना, जो ख्वाब बिखरे हैं नौजवानों के नए पाकिस्तान के चक्कर में, इन ख्वाबों का क्या बनेगा? अगर जमात को कट टू साइज या कह लें जमात को मजीद क्रश किया जाता है तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे? देखिए, मैंने तो आपको इसलिए पहले कहा था और मैंने बड़ा जोर से कह रहा हूँ कि पार्टी रहनी है और जो ख्वाब हैं, इसीलिए कि ये फिर ख्वाब तो फिर उसके बाद एक हकीकत का रूप भी धारते हैं। वो कभी अल्लाह ना करे किसी वायलेंस की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं अगर उन ख्वाबों को रोका जाए तो। इसलिए कुछ ज़ाहिर है जो यहाँ हमारे इदारे जो मुल्क को ड्राइव करने वाली कुव्वतें हैं, वो ये समझते हैं कि ये पार्टी को ख़त्म करने से ये हमारे लिए चीजें ऐसी हो जाएंगी कि संभाली नहीं जा सकेंगी। इसलिए पार्टी रहनी है। मसला सिर्फ कुछ रवैयों का है, कुछ अफराद से है, कुछ उनके साथ ज़ाहिर कोई आप कह लें कोई ऐसा कोई वो कुछ चीजें तय नहीं हो पा रही।
इतना नहीं होने लगा। कोशिश की गई कि तय करने की कुछ? जी बिल्कुल कोशिश की गई है, मुतअद्दिद कोशिशें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। अब वो उसमें एक तरफ से भी मसला है, दूसरी तरफ से भी मसला है, वो कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सका। तो ये तो वाज़ेह है, लेकिन ये कि अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे कि पार्टी, अब ये आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का मुतबादल को आईपीपी है जो एक अमीरों की पार्टी, आपने बताया अरबों स्टेज पे नजर आते हैं ना हर जगह पे, तो वो नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वो तो एटीएम ही थे ना जी, वो उनका तो इतना ही रोल था, वो वहां भी कामयाब है। और ये पार्टी देखें आप, एक और बड़ी जरूरी बात है, आपके पास टाइम हो, सिर्फ ये देखें, ये पार्टी जो है, इस पार्टी ने सिर्फ एक रोल अदा करना है, वो सियासी सेटलमेंट के तौर पे उसने कहीं अपना वजन डालना है। प्रेशर ग्रुप है जिसको आपने लाना है, ये उधर वजन डाल देंगे अपना, और वो लेवल करके तो पॉलिटिकली आप जो है ना एक, चलें यही सवाल में सजाद, नाज़रीन सजाद मीर साहब की तरफ यही सवाल लेके चलते हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी मीर साहब, ये आईपीपी पे बात हम कर रहे थे, क्या आईपीपी इस पोजीशन में आ जाएगी इन द फ्यूचर के ये एक प्रेशर ग्रुप बन सके, या कल को ये अपना मैंडेट किसी भी जमात को दे तो वो हुकूमत बना सके? ये किसने कहा आपको? सर सवाल कर रहा हूं। ऐसा सवाल है ये तो ऐसा सवाल है जो पूछा ही नहीं जाना चाहिए। ओके देखिए, आईपीपी इसलिए नहीं बनाई गई कि वो मुतबादल के तौर पर काम करेगी जी। देखना तो ये है कि मॉडल मैं तो यह क्या करता हूँ वही है जो एमपीएम का था कि टुकड़ों में बांटना, 3-4 टुकड़े बांटे जाएंगे। अब क्या ख्याल है आपका, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जो टुकड़ा बनेगा उसकी कोई पूछगीछ होगी? इमरान खान तो असल बात तो यह है कि इमरान खान का फ्यूचर क्या होता है। अगर इमरान खान ही बीच में नहीं होता तो इस पार्टी के कितने भी टुकड़े बन जाएं, उनकी अहमियत वो नहीं बन सकती जो इमरान की पार्टी की होगी। और मुझे नहीं लगता कि इमरान इस बात को पसंद करेगा कि वो किसी पार्टी के किसी टुकड़े को अपनी सपोर्ट फराहम करे और ये कहे कि ये मेरी नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि उसको एतबार नहीं है। क्या ख्याल है, शाह महमूद कुरैशी पे एतबार करेगा? अगर जहांगीर तरीन पे नहीं करता, यूसुफ खटक पे वो नहीं करेगा, किस पे करेगा? वो जो शरीफ लोग हैं जिनके बारे में उसकी राय है कि उनको वो एतबार कर सकता है या कहा जाता है वो कर सकता है, उनको भी अब एतबार नहीं रहा है उसे। असद उमर पे एतबार नहीं है, असद कैसर पे एतबार नहीं है, किसी पे एतबार नहीं रहा। उसने फैसल वादा के जाने के बाद कहा था कि अब तो मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। तो मसला असल ये है कि इमरान खान का फ्यूचर क्या होता है, और उसके बाद देखना है ये है कि जो पार्टियों के टुकड़े बनते हैं वो टुकड़े क्या रोल अदा करते हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई नहीं कि किंग्स पार्टी बनाई जा रही, बल्कि ख्याल ये है कि कई किंग्स पार्टियां बनेगी और वो मिलजुल के जो वही नक्शा जो मैं कहता हूँ एमकेएम का बनाया गया था वही बनाया जाएगा। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, एमकेएम पार्टी, पुरानी पता नहीं क्या क्या किया गया था, और आखिर में पता चला था कि कोई बाकी नहीं रहा। और ये सारी जमातें तहरीक इंसाफ के अंदर से ही निकाली जाएंगी, इन्हीं को तोड़ फोड़ के, राइट लेफ्ट के वो जी वो उसी से निकलेंगी। तहरीक इंसाफ रहेगी कहाँ? यानी कि सवाल ये है कि वो तहरीक इंसाफ उस बयानिए के साथ जिसने 9 मई को पैदा किया है वो तो बाकी नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह अल्ताफ हुसैन की वो पार्टी जिसने वो 13 अगस्त के कितने अगस्त वाली तकरीर थी अल्ताफ से वो करवाई थी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, तो वो पार्टी बाकी नहीं रही। इस तरह 9 मई वाली तहरीक इंसाफ बाकी नहीं रहेगी, तो बाकी क्या बचता है? मैं तो अभी कोई अंदाजा नहीं कर पाता। लेकिन सर कोई भी नैरेटिव जो पाकिस्तान के खिलाफ या कहीं एंटी स्टेट हो तो वो नैरेटिव तो खुद ही डाई डाउन हो जाएगा ना। अवाम में इतना शऊर तो है कि वो खुद ही डाई डाउन होता जाएगा। हाँ, डाई डाउन तो होगा, यकीनन होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान की मकबूलियत अब भी है और उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत कम लोग होंगे जो उसके टिकट पर या जो उसके नाम पर इलेक्शन लड़ने की हिम्मत कर सके। चलें, थैंक यू वेरी मच सजाद मीर साहब। मलिक साहब, इस पर मिला जुला साहब है, अभी तक सारे व्यूज़ हैं लोगों के सब जो सीनियर लोग हैं हमारे, सबको यही है कि जब इलेक्शन पास आएगा तो बहुत कम लोग बचेंगे जो तहरीक इंसाफ। मैं आपको एक ना सियासी एनालिसिस बताऊँ सच्चा सा। देखिए 12:01 पे ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, ठीक है ना, ये हुकूमत नहीं रहेगी पीडीएम की। उसके बाद देखिएगा कि जब इक्वलिटी पे सब लोग इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, फिर आपको नज़र आएगा कि इस्तेकाम वाले कहाँ खड़े हैं और बाकी कहाँ खड़े हैं। देखिए ना, वो जो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, जाने न जाने गोली न जाने, बाग तो सारा जाने। सर बाग तो सारा जानता है, गोली नहीं जानता। अच्छा, इस दफ़ा पहली दफ़ा जो किंग्स हैं ना, जो किंग्स हैं
وہ کنگز پارٹی بنا رہے کس پہ؟ غلاموں پہ مشتمل. یہ غلام ذہن کے سر لوگ ہیں. یہ کبھی پارٹیاں یہ پہلی پارٹی ہوگی جو غلام آنا ذہن والی ہوگی, جنگی قیدیوں والی. یہ پھلنے پھولنے والے نہیں ہیں. تھوڑا سا پنجرہ کھلے گا, ویکیوم ملے گا, یہ آزاد ہو جائیں گے. کتنے جان کے آزاد ہو گئے سر یہ اپنی اپنی بلوں پہ چلے جائیں گے. کوئی مانگے گا مجھے معاف کر دیں, میرے پاس میرا بچہ اٹھا لیا تھا, میرے بھائی کو لے کے گئے تھے, میری بوڑھی والدہ کے ساتھ زیادتی کی تھی, ہمارا گھر توڑ گئے تھے, میری بیٹی کا سب کچھ ہوا تو ہے نا, یہ سب کچھ ہوا تو ہے, ہوا ہے نا. دیکھیں پہلی ثاقب بھائی بلیو کرے, ہمیں بطور انسان بطور مسلمان سچ بات کرنی چاہیے, سچی بات. ہمیں کلمہ حق ظالم سے ظالم جابر کے ساتھ بھی کہنا چاہیے. اس کی ویلیڈیشن آج سب سے بڑی ویلیڈیشن دی ہے ندیم افضل چند صاحب کی اس ٹویٹ میں. جی کل سر ہمیں ثاقب بھائی تاریخ معاف نہیں کرے گی. جو ظلم یہ پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں اور جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی فورس نہیں ہوتی, وہ مخصوص فورس ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی کر یہ ڈالے بھر بھر کے لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں, اور ہر بندہ اپنے مخالف پہ چڑھ دوڑا کہ اس کو کارنر لگا دیا جائے. ایک اور بات بتاؤں, جب الیکشن ہوں گے تو ہر کینڈیڈیٹ کو لڑنے کی اجازت ہوگی. اگر کسی کا کیس سب جوڈس بھی ہے نا, عدالت یہ کہتے جب تک کوئی کمپیٹنٹ کورٹ اس کو کنوکشن نہیں قرار دیتی تب تک وہ انوسنٹ رہتا ہے. عبدالمجید ساجد صاحب, اس کرش کرنے پہ ایک یہ بڑا ویلڈ سا آرگیومنٹ ہے, اکثر جگہوں پہ میں نے سنا ہے, اکثر دوستوں سے سنا ہے کہ بھائی اس پہ صرف پولیس اپنی دہاڑیاں لگا رہی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کے وکٹمائز کر کے, اور لوکل جو پولیٹکس ہے اس کے ڈائنامکس چینج کرنے کے لیے نون لیگ کے یا باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں سانحہ 9 مئی کے بعد. جی یہ تو دیکھیں, اب یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جن میں پولیس جو خاص طور پہ, اس کے رویے سے کون جو ہے نا واقف ہے یا نا آشنا ہے. یہ ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. اگر 2 افراد تھے ایسے ایکٹیویٹی میں شامل تو 10 لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے یا ان کے گھر گئے ہیں اور ان سے لو دو کی ہے. اور یہاں دیکھیں, ہم یہاں چھوٹا موٹا وہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں صحافیوں کا, تو وہ اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایک لسٹ سامنے آئی اس میں جو لوگ جیو فینسنگ میں نہیں بھی تھے تو ان کو بھی جو ہے نا ان کو بھی پکڑا بھی گیا, وہاں چھاپے بھی مارے گئے, اور پھر ہم نے اتنا شور مچایا اور ہم نے پھر ان کی ظاہر جو کر سکتے تھے تو پھر وہ ان کو جو ہے نا بعد ازاں ریلیز بھی کیا گیا. لیکن اس دوران جس نے جو کوئی اپنا جیب گرم کر دی ہے, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ اسٹوڈیو ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ چلے ٹیلی فون لائن پر ہیں, ایک ڈیجیٹل میڈیا کے ساجد بھی ایک جرنلسٹ ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے, غلام علی صاحب, ان کو گرفتار کیا پولیس نے. گرفتار کرنے کے بعد انکوائریز کی, ان کا یوٹیوب چینل دیکھا, ان کا فیس بک پیج ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا, یہ وہ, تو انکوائری کے بعد سی ٹی ڈی نے بھی اور پولیس نے بھی لکھ دیا کہ جناب یہ صحافی ہے. اس کے بعد وہ بندہ پھر جیل اچے, اس کے بعد پھر ایف آئی آر اس پہ کاٹی جا رہی ہیں, پھر وہ مقدمے بھگت رہا ہے. اور وہ صرف اس لیے بھگت رہا ہے کہ وہ اس کا پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اس پہ وہ اس نے کوئی نہ کوئی کام کیا, یا وہ کوئی گناہ تو نہیں ہے, یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہی بات ہے, یہی تو ہمارا جھگڑا کیا ہے, یہی تو جھگڑا ہے کہ یہ اس طریقے سے اسٹیٹ کو زیب نہیں دیتا ہے کہ جرنلسٹ جو جرنلزم کا کام کر رہا ہے اس کی اگر کوئی پسند ناپسند ہے تو یہ بھی اس کا رائٹ ہے, اس نے اپنا کوئی تجزیہ دیا ہے تو وہ بھی اس کا رائٹ ہے. اور وہ اس طریقے سے جب یہ کریں گے تو دیکھیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, مکمل مذمت کرتے ہیں, اور ہم نے جہاں جہاں ہمیں یہ متنبع بھی کرنا پڑا ہے ہم نے کیا ہے, اور کھل کے ہم سامنے آئے ہیں. یہ غلام علی کی ڈیٹیلز نا میں آپ کو پرسنلی بھی بھجواتا ہوں, یہ پلیز اس کیس کو بھی دیکھیے گا. پریس کلب کے تھرو ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی سنوائی ہو جائے, کیونکہ ہم لوگ تو جتنا لڑ سکتے تھے بالکل ضرور کریں گے وہ بھجوائیں. اور اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پسندیدگی ناپسندیدگی, آج اعزاز سید صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, ذرا دیکھیے گا. اعزاز سید صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, وہ دیکھیے گا, یو ول انجوائے دیٹ ٹویٹ, کہ جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے ذاتی طور کے اوپر پیپلز پارٹی پسند ہے اور جماعت اسلامی پسند نہیں ہے, بٹ ایون دین پیپلز پارٹی جس طرح کراچی کا الیکشن جیتی ہے وہ جمہوریت کے منہ پہ تمانچہ تھا. مطلب ہر بندے کی پسند ناپسند تو ہے. اب اعزاز سید صاحب ہمارے سینئر, ہم نے تو کام سیکھا اس طرح کے لوگوں سے, لیکن وہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیپلز پارٹی ذاتی طور پہ پسند ہے. جی بالکل. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں نا, اب یہ ایک اور المیہ ہے کہ آپ نے ایک تو چلیں پہلے ایک 9 مئی کا ایک ایشو آیا, اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ جو ہے نا وہ ملک دشمنی اس نے کر لی ہے. اب جماعت اسلامی کا جو قصور ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی انہوں نے سپورٹ لی, اور یہ ایک جمہوری رائٹ نہیں ہے. انہوں نے تو کسی نہ کسی طرح سے تو وہاں اکیلے تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا, تو اس خاطر ہی اس کو یہ سزا دی گئی اور بتایا گیا کہ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم بھائی آپ کو نہیں مانتے. لیکن اس سے ہونا کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں اور جماعت اسلامی اور اس کے کارکنوں میں بڑا فرق ہے. ان کو اس سطح پہ نہ لائیں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو لائیں, ورنہ وہ اور خطرناک ہو سکتا ہے.
अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे। अल्लाह तो माजी की अल्लाह ना मिसालें इस करे, तरह की अल्लाह हैं, ना हमने करे। देखी हुई हैं माजी में इस तरह की मिसालें। ना मेरे राब्ते में हैं, चूंकि मेरी बात भी हुई आज, मैंने वो बात जैसे कह रहे थे वीलॉग करना था, तो मैं वो उनके जज्बात की आपको बता रहा हूँ कि जज्बात बड़े खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक हैं। लेकिन उसमें जो एक ग्रुप वो भी तो है ना जिसका अभी इरशाद मदारिफ साहब भी जिक्र कर रहे थे, एक 30 लोगों का ग्रुप तहरीक इंसाफ का भी तो है ना जो मुनहरिफ हो गए, जिन्होंने कहा जी हम नहीं वोट देते, हमसे मुशावरत ही नहीं की गई। बस अब देखें, कहने को ये बात ठीक है, लेकिन ये अमली तौर पे तो आप और हम सारे जानते हैं कि वजह क्या है। वजह तो वही है जो हम बयान कर रहे हैं, और उस वजह से वो टूटे भी हैं, तोड़े भी गए हैं, या उनको आने नहीं दिया गया, या उनको जबरदस्ती रोका गया, दबाव डाला गया है। असल तो यही बात है जी। ये बात वही वजह है जो चौधरी सरवर साहब को जब सेनेटर बनाया गया था पंजाब से, जिस तरह वोट डलवाए गए थे। बस वही वजह। क्योंकि ये हर जमाने में हर जमाने में इस तरह की मिसालें सामने आती रहती है कि हम अच्छा, लेकिन राय साहब, एक बिल्कुल आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हालात बहरहाल यहाँ पे पहुंच गए हैं। इट इज वेरी अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं है, और अब अगर ये सोच समझ के चीजों को सेट ना किया गया, जो भी आने वाला सेटअप है हम समझते हैं कि ठीक है, अब एक दफा फिर बना के ये तजर्बा कर, लेकिन इसमें अगर कोई गलती हुई तो फिर हम जो ना डिफॉल्ट भी कर जाएंगे। फिर इसाक डार साहब की जो तड़ियां हैं और जो उनकी बातें हैं वो किसी काम नहीं आनी, और जहां कहीं से भी अगर हमें कोई आसरा है, उम्मीद है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं नजर आएंगे। ये तो फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद पता नहीं क्या सेटअप बनता है, तो ये मुल्क जो है ना मुआशी तौर पर भी जो है ना वो डिफॉल्ट हो जाना। चले, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला मलिक साहब का। एक बात मुझे कह दें जी एंड पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए जो मीडिया होता है ना, ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है। अब मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है, तो यकीन जानिए कि मुल्क में अफवाहों का जो बाजार गर्म है ना, ये बड़ा डेंजरस है। मुल्क छोड़ दें, फलां जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को आज़ाद करना चाहिए, ताकि लोगों को ना सियासी तौर पर, माशी तौर पर। आपको मेरी इस आह से जवाब मिल गया होगा, जो मैंने आह भरी है ना, आपको इससे जवाब मिल गया होगा। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन नाज़रीन, मैंने आह भरी है, अब्दुल्ला मलिक साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपना नाज़रीन बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।